جوا محض قسمت کا کھیل نہیں بلکہ ایک مکمل علم اور سائنس ہے جو ریاضی، شماریات، نفسیات اور معاشرتی رویوں پر مبنی ہے۔ ہر شرط اور ہر کھیل کے پیچھے امکانات، پروبیبلٹی کا وہ حساب چھپا ہوتا ہے جسے سمجھنے کے لیے بڑے بڑے ریاضی دانوں نے کام کیا اور پروبیبلٹی تھیوری جیسی شاخ وجود میں آئی۔ رولٹ، پوکر یا لاٹری کوئی بھی کھیل ہو، اس میں جیت اور ہار کے امکانات پہلے سے ہی طے شدہ ریاضی فارمولوں کے تابع ہوتے ہیں، جبکہ کسینو کا فائدہ یعنی ہاؤس اینڈ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اسی طرح انسانی نفسیات بھی جوئے کی سائنس کا اہم حصہ ہے، جہاں چھوٹے چھوٹے انعام اور چمکتی روشنیوں سے کھلاڑی کو مزید کھیلنے پر اکسایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جوا صدیوں سے محققین کے لیے ایک دلچسپ موضوع رہا ہے، کیونکہ یہ قسمت، ریاضی اور نفسیات کا حسین امتزاج ہے۔ لیکن یہ کھیل امیروں کے لیے دلچسپ ہو سکتا ہے، لیکن مڈل اور لوئر کلاس کے لیے تباہی ہے، کیونکہ وہ اسے علم نہیں بلکہ قسمت کے زور پر امیر ہونے کے لیے کھیلتے ہیں۔ پاکستان میں جوا ایک حقیقت ہے۔ ایک حالیہ سروے کے مطابق 22% پاکستانی کسی نہ کسی شکل میں جوا کھیلتے ہیں۔ یہ صرف تفریح یا کھیل نہیں بلکہ ایک نفسیاتی لت ہے جو دماغ کے انعامی نظام کو متاثر کرتی ہے، جو وقتی خوشی اور نشے جیسی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ یہی وہ راز ہے کہ لوگ بار بار کھیلنے پر مجبور ہوتے ہیں اور ایک لت میں پھنس جاتے ہیں۔ جوا امیر اور غریب دونوں کے لیے موجود ہے، مگر اثرات میں شدید فرق ہے۔ امیر طبقہ بڑے داؤ لگاتا ہے اور اکثر اسے پیسیو انکم یا سرمایہ کاری کے طور پر دیکھتا ہے۔ نقصان ہونے کی صورت میں دوبارہ کھیلنے کی سخت بھی موجود ہوتی ہے اور مالی دباؤ بھی کم ہوتا ہے۔ غریب یا لوور کلاس چند روپے یا چھوٹے داؤ کے باوجود نقصان ان کے لیے زندگی اور مالی بربادی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ قرض، ذہنی دباؤ اور نفسیاتی مسائل ان کی زندگی اور خاندان کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں۔ جوا صرف فرد تک محدود نہیں رہتا بلکہ یہ پورے خاندان کو متاثر کرتا ہے۔ اسے گھریلو جھگڑے، اعتماد میں کمی، بچوں اور والدین کے تعلقات خراب ہونا، مالی استحکام کا خطرہ، بعض معاملات میں جذباتی اور نفسیاتی تشدد تک معاملات پہنچ جاتے ہیں، ازدواجی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ جوا ایک بیہیویئرل ایڈکشن ہے۔ اس کے نفسیاتی اثرات میں اضطراب، ڈپریشن اور جذباتی نشہ شامل ہیں۔ علاج کے طریقے کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی، اینٹی ڈپریشن ادویات یا بعض کیسز میں مکمل ذہنی اور نفسیاتی علاج درکار ہوتا ہے۔ پاکستان میں جوا غیر قانونی ہے، لیکن کلاس گیپ اور جلد امیر ہونے کے لالچ اور لت سے بچانے کے لیے اسے لیگل اور ریگولیٹڈ کرنے کے کئی فوائد ہیں۔ جیسے پہلے حکومت بانڈز جاری کرتی تھی یا لاٹری پروگرامز ہوتے تھے، یوں عوام نوسر بازی اور جوئے کی دلدل سے بچتے ہوئے ایسی اسکیموں سے نفسیاتی تسکین حاصل کر لیتی تھی۔ اگر حکومت اسے لیگل کرتی ہے تو چند فائدے ہو سکتے ہیں۔ حکومت بلیک مارکیٹ کے ذریعے اربوں روپے ضائع ہونے سے بچا سکتی ہے اور عوامی ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز حاصل کر سکتی ہے۔ ریگولیٹڈ جوا کے ذریعے جرائم، دھوکہ دہی اور منی لانڈرنگ کم کی جا سکتی ہے۔ محدود داؤ اور قوانین کے تحت لوگ قرض یا مالی تباہی سے بچ سکتے ہیں۔ ریہاب اور آگاہی پروگرامز کے ذریعے خاندان پر منفی اثرات محدود ہو سکتے ہیں۔ لوگ محدود داؤ اور کبھی کبھار جیتنے کا مزہ لے سکتے ہیں بغیر خطرناک نشے یا مالی نقصان کے۔ حکومت، عوام اور معاشرہ سب فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور نفسیاتی لت پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ جوا پاکستان میں ایک نفسیاتی، سماجی اور معاشی مسئلہ ہے۔ امیر طبقہ اسے محدود اور سرمایہ کاری کے طور پر برداشت کر سکتا ہے، لیکن غریب طبقہ اس میں مبتلا ہو کر اپنی زندگی اور خاندان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ لہٰذا جوئے کو مکمل طور پر ممنوع بنانے کے بجائے قانونی، ریگولیٹڈ اور محفوظ شکل دینا سب کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ یہ نہ صرف حکومت کے لیے محصول پیدا کرے گا بلکہ عوام کو محدود خطرے کے ساتھ کھیلنے، وقتاً فوقتاً جیتنے اور نفسیاتی نقصان سے بچنے کا موقع دے گا۔ جی ناظرین، کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ جوئے سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔